ایک پارٹی مشکل میں امریکہ کی مدد مانگ رہی ہے اور اسی پارٹی نے ماضی میں کیا کیا نہیں کہہ دیا امریکہ کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی یہاں کے اور امپورٹڈ اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اب سر آپ سے شروع کرتے ہیں کوئکلی. واٹ ڈو یو تھنک اب اس کا تو مدد ہو سکتی ہے ان کی امریکہ سے؟ اللہ نہ کرے جی کہ وہ مدد امریکہ سے اپنے مسائل کو حل کرنے چاہیے. امریکہ کیوں کرے ہمارے مسائل حل کرے؟ اور اتنی بڑی کانٹراڈکشن ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ ٹرانسمیشن ہونی چاہیے تھی. آپ سوچیں نا یہ کام اگر آپ کی زرداری یا نواز شریف نے کیا ہوتا کہ باہر ایک سال نعرے لگاتے رہتے امریکہ کے خلاف. سب کو امریکی ایجنٹ، چیف آف آرمی اسٹاف کو امریکی ایجنٹ، ڈی جی آئی ایس اے کو امریکی ایجنٹ، جرنیلوں کو امریکی ایجنٹ، پاکستان کے سب سے بڑے دشمن انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوتا آصف زرداری اور نواز شریف نے، اور اندروں اندری ان سے اپیلیں کر رہے ہوتے کہ میرے ہاتھ میں خط لکھو کیونکہ یہ جرنیل میرے خلاف ہیں. تو کتنا اس سے یہاں پہ ہنگامہ ہونا تھا. لیکن سیاستدان غلط فہمی کرتے ہیں اور اس میں کوئی حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو پورے ملک کی سیاسی کلاس کو پچھلے 25 سال گالیاں نکالتا رہا کہ تم لوگ منافق ہو، غدار ہو، کرپٹ ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، اس کا اپنا کردار کم از کم ان سے بہتر ہونا چاہیے نا. فرشتہ تو نہیں میں سمجھتا کسی کو بھی، نہ انسان فرشتہ ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جن کو وہ گالی نکال رہا ہے ان سے تو بہتر کردار ہونا چاہیے تھا نا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے بھی اگر وہ بدتر پرفارمنس دینے کے بعد بدتر کردار دکھائیں تو پھر میں تو سپورٹر سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسا اسٹاکہولم سنڈروم ہے اس کے سپورٹرز جو عدلیہ میں بیٹھے ہیں، جو میڈیا میں ہیں، جو سیاست میں ہیں، کہ کیا یہ اسٹاکہولم سنڈروم ہے یا صوفی عشق کا وہ 7واں درجہ ہے جہاں پہ انا اور غیرت اور حمیت کی موت واقع ہو جاتی ہے اور انسان اور اس کے عاشق اور معشوق کے درمیان میں اور تو کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ ہے تو بتا دیں کتنی سیاست نہ ہوئی نا، پھر تو یہ کوئی نیا کلٹ ہے، نیا مذہب ہے جس کو فالو کرتے ہیں لوگ، اور جو نہیں فالو کر رہے وہ کافر ہیں. تو یہ سیاست کو جب سیاست نہیں رہنے دیا گیا، ایک ایسا امیج بلڈ کیا گیا ایک شخص کا جس کو آپ بھی جانتی ہیں 30 سال سے، میں بھی جانتا ہوں، مدر صاحب بھی جانتے ہیں، اور آسما اور شہزاد ہم سے تو چھوٹے ہیں لیکن انہوں نے بھی کئی دہائیوں کا گرم سرد پانی پی لیا. اب ان کو بھی پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوتا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل کلاس کو گندا کیا گیا عمران خان کے ذریعے وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور ابھی شہزاد نے شاید یہ بات کی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے سب سے پہلے اسے ہی سمجھنا چاہیے. تو میں بھی یہ بات کروں گا کہ ہم سیاسی کلاس کو ہمیشہ رگڑتے ہیں بڑی آسانی سے. سیاسی جماعتوں نے یہ بھی کیا، سیاسی جماعتوں نے انڈورس کر دیا مارشل لاء کو. تو ہمارے کیا ڈیمنشیا ہے کہ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کے انڈورسمنٹ سے پہلے اس اعلیٰ عدلیہ کے بینچز ان تمام مارشل لاء کو دوام دے چکے تھے. نہ صرف مارشل لاء کو انہوں نے دوام دیا، انہوں نے ان ڈکٹیٹرز کو آئین میں ترمیم کا حق دیا. کتنی بری بات ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عدلیہ کا رول ہے اور جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے آخر 1993-4 میں اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو نواز شریف واز ریسٹورڈ however فار اے لمیٹڈ پیریڈ. لیکن آسما ویری کوئکلی امریکہ والے پوائنٹ پہ ذرا اپنا کامنٹ کر دیں، پھر میں آگے باقیوں سے بھی لے لوں کامنٹ. جی نسیم، امریکہ پہ تو مجھے اب ہنسی آتی ہے کہ ستم ظریفی دیکھیے کہ ہماری جو یادداشت ہے یا ہم اتنے گجنی ہو گئے. ایک فلم تھی، وہ عامر خان کا کردار تھا کہ اس کی یادداشت تھوڑی دیر کے بعد واپس آتی تھی اور پھر وہ پچھلی ساری چیزیں بھول جاتا تھا. تو میرا خیال ہے ہمیں بھول گئے کہ عمران خان صاحب نے ایک پورا معاشرہ جو تھا اس میں کتنا ہیجان برپا کیا تھا. ہم کوئی غلام ہیں، حقیقی آزادی، غلامی نامنظور، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور اس کے بعد پھر جب ان کی اپنی آڈیو غلط ہوا، آڈیوز نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اب کیا کرے کہ یہی چیز رہ گئی ہے. شاید عدالتوں کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سنیں. آپ کو یاد ہوگا میمو کیس کیا تھا
کہ ایک مبینہ گفتگو کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک سو موٹو کیس جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ سب کچھ سامنے ہے، اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب اس طرح کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ خود ہی عمران خان صاحب نے مہر ثبت کر دی. وہ ساری کانسپریسی تھیریز معذرت کے ساتھ جن کے اوپر ہم صرف ان کو سنا کرتے تھے یا شاید ابن صفی کے ناولوں میں پڑھا کرتے تھے، وہ ساری اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں. بالکل بالکل. شہزاد کوئکلی یور کامنٹ آن دس امریکہ والا اسپیکٹ. جی دیکھیں، کانٹرڈکشن تو بڑی واضح ہے. مطلب اتنے ایک سال تک یہ بتاتے رہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم جو ہے حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آخر میں پھر آپ مدد مانگ رہے ہیں امریکہ سے. اور یہ جو سارے لوگ میمو گیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نسیم صاحب 3 روز پہلے 18 تاریخ کو عمران خان صاحب پھر اپنی تقریر میں 3 روز پہلے مذاق اڑا رہے تھے آصف علی زرداری کا کہ وہ فوج کی شکایت کر کے امریکہ سے مدد مانگ رہے تھے. مطلب اور اسی دوران آپ بھی جو ہے امریکن کانگریس وومن سے بات کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، آپ اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کریں. اور آرمی اور ISI کے دور میں جی ان کی شکایتیں لگا رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب یہاں پہ سیاست دانوں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی اوپوننٹس کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ ہوئی، اور اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن ہو یا ایمنسٹی ہو، یہ ادارے جب لکھتے تھے پاکستان کی ہیومن رائٹس کے ایشوز کے حوالے سے، تو پی ٹی آئی اور ان کے لوگ ان کو ڈیفیم بالکل نام لے کے یہ جو ہے سازش کر رہے ہیں، بے شک ان کو ڈیفیم کیا جاتا تھا. اور اب جب ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں امریکہ آ کے اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کرے. آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں. اور کانٹرڈکشن کل جو عمران خان صاحب نے جو کل یہ کہا کہ مجھے اگر آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں لیکن پاکستان کو تباہ نہ کریں. میرے خیال سے پچھلے 1 سال میں جو عمران خان صاحب کی سیاست رہی ہے اس کا محور یہ تھا کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. ان کو ایک غصہ تھا جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا. وزیر اعظم بننے کی خواہش کسی کی ہونا میرے خیال سے غلط نہیں ہے. جو بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے وزیر اعظم بنیں، لیکن اس کی آڑ میں جس قسم کے فیصلے کیے گئے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ ہو. اب دوبارہ جانا چاہتے ہیں، صوبائی اسمبلی توڑ دی گئی، جبکہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ آپ کو الیکشن نہیں دے گی، پھر بھی یہ فیصلہ کیا گیا. ٹھیک ہے 90 دن کے اندر ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ کی سب فیصلے غلط ثابت ہوئے. آج جی تحریک انصاف بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے. بے شک. مظہر لاسٹ کامنٹ فرام یو، یہ امریکہ والی جو ہے. دیکھیں نسیم، امریکہ صرف اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. امریکن انٹرسٹ میں کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر کل ان کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ لارجر پکچر دیکھتے ہیں. ہم 70s سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ امریکن اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ بڑھاوا دیا جاتا ہے، بہت زیادہ بکتا ہے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس، تو ہم اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جب کمپرومائز کرنے کی بات آتی ہے، جب پولیٹیکل پروسیس کی بات آتی ہے، جب ڈیموکریسی کی بات آتی ہے، تو ہم امریکنز کو اپنی سپورٹ میں بلاتے ہیں. ہیومن رائٹس کے ایشوز جو ہیں وہاں ہمارے چاہے ہیومن رائٹس واچ ہو یا دوسری آرگنائزیشنز ہوں، ان کے لیے بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں. تو اس گورنمنٹ میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. عمران خان کا پرابلم لائک اینی ادر پولیٹیکل لیڈر، ان کا پرابلم بھی یہی رہا ہے. لیکن ان میں اور دوسروں کے سپورٹرز کا فرق یہ رہا ہے کہ یہاں جو آپ نے ہائپ بنائی، وہ ہائپ یہ بنائی کہ امریکہ سے زیادہ بڑا دشمن کوئی بھی نہیں ہے ہمارا. اور اس ہائپ کو بنانے میں آپ بہت آگے تک چلے گئے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کل جب سچویشن خراب ہوگی تو پھر آپ کو وہی امریکن جو ہے وہ بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ امریکنز ان کو کسی حد تک بیل آؤٹ کر بھی لیں اس میں. لیکن عمران خان کی انٹرنل کانٹرڈکشن جو ہے وہ پھر کھل کر سامنے آ گئی، بالکل کھل کر سامنے آئیں گی. بے شک. اور جیسے آئی ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے نکالا کس نے، مجھے آرمی چیف نے امریکہ کے کہنے پہ مجھے، یہ جن کا بھی میرے خیال ابصار نام لے رہے تھے، سب لوگوں کا کس کا نام نہیں لیا کہ امریکہ نے ان کے تھرو مجھے نکالا اور پھر امریکہ کے پاس ہی واپس. بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین یقینی طور پہ ہمیں تو بڑا دلچسپ لگا یہ پینلسٹ نے جو تاریخ سے نکال کے اگزامپلز دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ اس کی سچویشن ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے، یعنی کہ اس لمحے کی انالیسس کرنے کی بجائے آپ ذرا دیکھیں سیاق و سباق میں کہ کیا ہوتا رہا ہے کل اور پرسوں اور کیا ہو رہا ہے آج، اور آگے بہتری کی طرف جانا ہے تو کیا طریقہ کار ہے جانے کا.